أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل لازمی ہے تکمیل آرزو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ ہی تب ہے کہ جب اس میں محض برکت کی غرض سے نہ بیٹھا جائے گا کہ برکت ضرور نازل ہوگی، محض ثواب کی نیت اور ارادہ نہ رکھا جائے گا کہ ثواب ضرور ملے گا، بلکہ اس میں یہ بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ معلومات میں اضافہ ہو، کہ ہو سکتا ہے معلومات میں اضافہ ہو۔ نیت اور ارادہ یہ ہونا چاہیے، قصد یہ کرنا چاہیے، ارادہ یہ باندھنا چاہیے کہ میں جو سیکھوں گا، اس کو سنوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور پھر اس پر عمل کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ عمل ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کی اور میری زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ اگر محض معلومات میں اضافہ ہو گیا اور عمل نہ کیا تو پھر یہ ایسی چیز ہوگی جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ جس فرد کو معلوم نہیں اس کے لیے مسئلہ نہیں، لیکن جس کو معلوم پڑ گیا مسئلہ اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے باعلم حضرات کی محفل ہے، محتاط رہیے کہ اگر معلومات ملنے کے بعد اور علم میں اضافے کے بعد اس پر عمل نہ کیا گیا اور پہنچایا نہ گیا دوسرے تک تو یہ میرے اور آپ کے لیے وبال جان ہے۔ محتاط رہیے۔ یہ آگ ہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، پوشیدہ اس شرر میں ہے آتش کا دے ہزار، یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے، یہ آگ ہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار۔ سامعین محترم، کوئی بھی گفتگو فائدہ مند تب ثابت ہوتی ہے، اس سے افادیت تب نکلتی ہے، وہ سود مند تب معلوم ہوتی ہے جب اس میں استعمال کی جانے والی اصطلاحات کا مفہوم واضح ہو۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا جاؤں، کچھ ٹرمینالوجیز، کچھ جارگنز، کچھ اصطلاحات کا استعمال کروں، جن اصطلاحات کا مفہوم ہی واضح نہ ہو آپ حضرات کو، تو گفتگو عبث ہے، وہ بے فائدہ ہے، وہ فضول ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں آپ کے سامنے چند اصطلاحات کے نام لیتا ہوں، ان اصطلاحات پر ہی دو چار باتیں شیئر کر کے تو ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ میں جب آپ کے سامنے کہوں کہ اسلام نے یہ کہا، میں جب آپ کے سامنے کہوں کہ اسلام یہ کرنے کا حکم دیتا ہے، میں جب آپ کے سامنے کہوں اسلام اس بات سے رکنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ کی اور میری توجہ اس طرف مبذول ہو جانی چاہیے کہ اسلام کس چڑیا کا نام ہے، کیسا جبہ اور دستار ہونا چاہیے، کیسا لباس ہونا چاہیے، کیسا چلن پھرن ہونا چاہیے، یا کردار بھی کیسا ہونا چاہیے، یہ کس چیز کا نام ہے، یہ کس چڑیا کا نام ہے اسلام۔ سامعین محترم، اسلام کو جاننے کے لیے فوراً سے توجہ حاصل کیجیے اس بات کی کہ جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ اسلام وہ ہے جو مکمل قرآن کریم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ ہم جس کو اسلام کہتے ہیں وہ ہے کہ جو مائنس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ ہم محض قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ قرآن کریم خود یہ کہتا ہے کہ اے محمد، یہ کلام ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، آپ اس کی تشریح کر دیجئے ذرا ان کو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت محمد رسول اللہ تعارف قرآن کریم کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے جب ہم اسلام کہیں تو جہاں اس کا مطلب مکمل قرآن ہوتا ہے وہاں اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مکمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہیں کہ کچھ لے لیا اور ایسا نہیں کہ کچھ چھوڑ دیا۔ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم اس وقت کی بھی بات کرتے ہیں جب نبوت کا ظہور نہیں ہوا، ہم اس وقت کی بھی بات کرتے ہیں جب ظہور ہو چکا اور مکی زندگی ہے، ہم اس وقت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جب مدنی زندگی شروع ہوئی، اور ہم اس وقت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں کہا گیا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ محمد جن کے بارے میں کہا گیا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب مکمل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔
جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں جہاں قرآن ہوتا ہے، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ ہم جب قرآن کہیں گے، ہم جب اسلام کہیں گے، تو اس کا مطلب بعید نہیں یہ بھی ہوگا کہ ہم اجماع امت کے قائل ہیں۔ ہم قرآن کی اس تشریح کو مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو مانتے ہیں جو تفسیری روایات کے ساتھ، جو تاریخی روایات کے ساتھ، جو علمیت اور عقلیت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ ہم اجماع صحابہ کو حجت اور دلیل مانتے ہیں۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ تین باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کا مطلب یہ اسلام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اسلام نہیں ہے کہ جو قرآن سے ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کر لے محض، اس کا مطلب یہ اسلام نہیں ہے جو محض کسی عالم سے اسلام سیکھنے کی کوشش شروع کر دے محض، اس کا مطلب یہ اسلام نہیں ہے جو محض کسی صحابی سے اسلام ڈھونڈنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، اور اس کا مطلب اسلام وہ بھی نہیں ہے جو محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دے۔ ہم جب اسلام کہتے ہیں، توجہ کیجئے، انتہائی حساس معاملہ ہے، انتہائی توجہ طلب معاملہ ہے کہ اسلام کا مطلب ہے پورا قرآن، اسلام کا مطلب ہے پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کا مطلب ہے اجماع امت، جس میں اصحاب کرام کا اجماع حجت اور دلیل کا کہلاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں اصحاب کرام تو توجہ کیجئے، اس میں سارے اہل بیت شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اصحاب کرام تو توجہ کیجئے، اس میں وہ سارے کسی نے کہا تھا روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب محمد ہوں یا آقا کے نوا سے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے۔ یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ اس لیے توجہ کیجئے، جتنی آگے بات ہم کرنے جائیں، جب میرے منہ سے اسلام کا لفظ نکلے تو اس کا مطلب یہ مکمل اسلام ہے۔ کسی ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر سے نوچنے اور پکارنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو اسلام کہتے ہیں۔ سامعین محترم، جب اسلام کی اس اصطلاح کی یہی تشریح میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ اسلام مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پچھلے ایک سٹڈی ہماری نظر سے گزری، ریسرچ کی، وہ تھی بڑی دلچسپ قسم کی، وہ تھی جس کا ٹاپک تھا کہ ہاؤ اسلامک آر اسلامک کنٹریز، یعنی اسلامی ممالک کتنے اسلامی ہیں۔ یہ ایک ریسرچ تھی جو حسین عسکری صاحب نے کنڈکٹ کی، بڑی اچھی ریسرچ ہے۔ اس ریسرچ کا موضوع یہ ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں، مسلم اکثریتی علاقے ہیں، ہم کتنے اسلامی ہیں، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ہیں کتنے اسلامی۔ توجہ کیجئے گا، دنیا کے اندر آج OIC کے ممبر کنٹریز مجھے لگتا ہے کہ 57 ہیں، 57 اسلامی ممالک، ہم سنتے رہتے ہیں 57 اسلامی ممالک ہیں دنیا کے اندر۔ کل ممالک جو ہیں وہ 208 ہیں۔ وہ ریسرچ، میں چونکہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اللہ رب العزت نے علماء اور اسکالر حضرات سے قرآن اور اسلام سیکھنے کی بھی ایک دلچسپی پیدا کر دی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ سیکھنے کا بھی موقع ملا کہ اسلام جن تعلیمات کا حامل ہے وہ مکمل تعلیمات ڈھونڈنا شروع کیجئے تو چائنا کے ایک سرے سے شروع کر کے افریقہ کے دوسرے سرے تک چلے جائیے، کچھ نہ کچھ چیدہ چیزیں تو مل جائیں گی، مکمل پیکج ملنے کا نہیں۔ ڈھونڈنا شروع کر دیجئے، توجہ لگا دیجئے، سرمایہ لگا دیجئے، صلاحیتیں لگا دیجئے، مکمل پیکج کہیں نہیں ملتا۔ یہ ایک ہم سمجھ لیجئے طالب علم کی حیثیت سے جب پڑھتے تھے تو نظر آتا تھا تو بندہ حیران ہوتا تھا کہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ یہ ریسرچ جو میرے سامنے آئی، اس ریسرچ میں انہوں نے 208 ممالک کے ڈیٹا کو اکٹھا کیا۔ ڈیٹا کیا تھا؟ ڈیٹا یہ تھا کہ ہاؤ اسلامک آر اسلامک کنٹریز، یہ جو دعویٰ کرنے والے اسلامی ممالک یہ کتنے اسلامی ہیں، لیکن انہوں نے محض 57 اسلامی ممالک کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے 208 ممالک کو دیکھا۔ وہ تفصیلی اس کا مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے چند باتیں اس ریسرچ کی پیش کیے دیتا ہوں، لیکن سوچئے گا ذرا، سوچئے گا، اور تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، غور کیجئے گا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، کیوں ہوا۔ اس ریسرچ میں انہوں نے 12 اسلامی اصول نکالے اور اس کے بعد اس 12 کے مزید جزیات 113 بنائیں جس کو میئریبل ویریبلز کہتے ہیں۔ میں اصول چند بتا دیتا ہوں آپ کو کون کون سے۔ مثال کے طور پہ یہ تھا کہ اس معاشرے کے اندر عدالت کتنی ہے، انصاف کتنا ہے اس معاشرے کے اندر۔ ایک اصول یہ تھا، کیونکہ اسلام آپ جانتے ہیں کہ عدالت کا مذہب ہے، وہ انصاف کا مذہب ہے، وہ مساوات کتنی ہے اس کے اندر، دولت کی تقسیم کتنی ہے۔ یہ اس کے اس طرح کے چند اصول تھے جن کو انہوں نے میئریبل، یعنی ان کو گنا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، انہوں نے اس طرح کی تقسیم کار اس کے اندر کی۔ چلیے یہ تو میں نے آپ کو، اور بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اور میں اس کے 90% نتائج سے کم از کم متفق بھی ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر میں آپ سے اس محفل میں پوچھنا شروع کر دوں نا حضرات کہ حضور والا بتائیے کہ اسلامک ممالک میں کون سے ایسے ممالک ہوں گے ان 208 میں، یعنی اسلامک اور دوسرے بھی، کون سے ایسے ہوں گے جو پہلے 5 نمبر پر اسلامی ملک آئے ہوں گے؟ تو ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ حضرات اٹھیں اور کہیں کہ جناب والا سعودی عرب کو پہلے نمبر پر لے لیجئے، یا چلیے سعودیہ کو دوسرے پر کر لیجئے، افغانستان کو پہلے پہ لے لیجئے۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب علی آپ اس طرح کیجئے کہ ملیشیا کو پہلے نمبر پر لے آئیے، افغانستان اور جو سعودی عرب ہے اس کو دوسرے تیسرے پر کر لیجئے۔ کوئی اور عرب کا محبت کرنے والا اٹھے اور وہ کہے قطر کو ذرا پہلے نمبر پہ لے آئیے گا۔
کوئی اور پاکستان سے محبت کرنے والا اٹھے اور کہے کہ پاکستان تو بہرحال پہلے دوسرے پر ہونا چاہیے۔ جناب والا توجہ کیجئے، پہلے 10 میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں تھا جس کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا ہو کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ اور غور کیجئے، پہلے نمبر پہ آئرلینڈ، دوسرے نمبر پہ نیوزی لینڈ، پھر ڈینمارک، اور پھر اس طرح کے 10 ممالک وہ کہ جن میں کوئی مسلم اکثریتی موجود نہیں ہے، لیکن وہ سب اسلام کے اصولوں پر چلنے والے ہیں۔ وہاں کی عدالت وہ ہے جیسا اسلام چاہتا ہے، وہاں کی سوسائٹی ویسی ہے جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، وہاں کی جو دولت کی منصفانہ تقسیم ہے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، وہ ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ وہ تمام ویریبلز میں پہلے 10 ممالک میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ تو پریشان نہ ہوں، اگلے 10 میں غور کیجئے۔ جی سود بھی تھا اس کے اندر، بالکل یہ بھی تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے، تو کتنا ہے؟ اسلام کہتا ہے حرام کاروبار نہیں ہونا چاہیے، تو کتنا ہے؟ اچھا چلیے، پہلے 10 میں تو کوئی نہیں تھا یار، 11ویں 12ویں میں تو ہونا چاہیے تھا نا۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ میں آپ کو بتاؤں 7 ایسی سٹیٹس ہیں دنیا کے اندر، ایسی ریاستیں ہیں جن کا ریاستی دعویٰ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ریاست مسلم ریاست، اسلام والی ریاست، جیسے پاکستان نظریاتی ریاستیں۔ 12 ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا، انکلوڈنگ بنگلہ دیش، جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہوگا۔ اور ٹوٹل اسلامی ممالک میں نے آپ کو بتا دی 57 ہیں، جس میں فلسطین بھی شامل ہے۔ اگلے 10 میں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن معاف کیجئے، پہلے 10 میں بھی کوئی مسلم ملک نہیں تھا اور اگلے 10 میں بھی کوئی مسلم ملک نہیں تھا۔ اور مجھے معاف کیجئے گا کہ 21 اور 22 پر تو ہونا چاہیے تھا، لیکن اگلے 10 میں بھی کوئی اسلامی ملک نہیں تھا۔ 33ویں نمبر پر ایک ہمارا اسلامی ملک آیا جس کا نام تھا ملیشیا، 33ویں نمبر پر۔ آپ ذرا توجہ کیجئے اور غور کیجئے، کچھ سوالات کرنے لگا ہوں۔ جب میں سوالات کروں تو آپ ذرا اسی اسلام کو ذہن میں لائیے گا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ ان تمام ممالک میں جبے اور دستار کا مقابلہ نہیں ہوا، نمازوں اور قضاؤں کا مقابلہ نہیں ہوا، دعاؤں کا مقابلہ نہیں ہوا، ان سب میں تو ہم آگے ہیں۔ 35، 40 اور 45 لاکھ لوگ تو حج کرتے ہیں۔ حضور والا حج کی نفی نہیں ہو رہی، جبے اور دستار کی نفی نہیں ہو رہی، یہ ظاہر اور قبا کے مسئلہ نہیں ہے، یہ پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اسلام 90% چیزیں اپنے اندر وہ رکھتا ہے جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ 10% چیزیں ایسی جو میری اور آپ کی نماز سے متعلقہ ہیں، کچھ ایمانیات سے متعلقہ ہیں، کچھ میرے گھر سے متعلقہ ہیں۔ حضور والا 90% اسلام اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے اور میری اور آپ کی توجہ اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب کوئی مکمل اس اسلام کو لیتا ہے جس کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کروایا، تو وہ پھر ان 10% کو بھی لیتا ہے اپنے حساب میں، لیکن اصل ویٹیج 90% کی بنتی ہے، جس پر ایک بھی مسلم ملک نہیں آ سکا۔ حضرات گرامی، اسلام جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ چند باتیں مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے، اور پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اسلام جب فرد سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اپنی تطہیر فکر کرو، اپنی فکر کو ٹھیک کرو۔ بہت اچھا سوال ہے، جو میں اس کا جواب اینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اسلام جب ایک فرد سے مخاطب ہوتا ہے، اور اسلام جب مخاطب ہوتا ہے تو اس کا پہلا مخاطب ہونا چاہیے مسلمانوں کو، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان سے جب اسلام مخاطب ہوتا ہے تو وہ 4 باتیں اسے کہتے ہیں، فرد سے، ایک فرد سے وہ کہتا ہے اپنی فکر کو ٹھیک کرو، تعمیر فکر کرو، تطہیر فکر کرو، اپنی فکر کو پاک کرو۔ فکر پاک علم کے ذریعے ہوتی ہے، فکر علم کے ذریعے آتا ہے۔ بے علم شخص کی فکر ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر عمل کے نہیں آتا، اور عمل بغیر مستقل مزاجی اور تسلسل کے نہیں آتا، منصوبہ بندی کے بغیر عمل نہیں آ سکتا۔ یہ پوری ایک چین ہے جس کے تحت فکر ٹھیک ہوتی ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا۔ اسلام کہتا ہے فکر ٹھیک کرو۔ ایک فرد سے جب اسلام مخاطب ہوتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے تزکیہ نفس کرو، قد افلح من تزکا، وہ اسے کہتا ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال کرو، وہ اسے کہتا ہے قلب کی صفا، تصفیہ قلب کرو۔ دل، یہ دل جو ہے نا جی، یہ بیماریوں کا مسکن ہوا کرتا ہے۔ یہ حسد اور بغض کہاں رہتا ہے؟ یہ دل کے اندر رہتا ہے۔ یہ محبت اور عظمت کہاں رہتی ہے؟ یہ دل کے اندر رہتی ہے۔ دل کے برتن کے حوالے سے قرآن کریم اور اسلام ہمیں ہدایت کرتا ہے، اس کو صاف کرو۔ اور پھر اسلام جب فرد سے مخاطب ہوتا ہے تو چوتھی بات اس کو یہ کہتا ہے کہ اپنے روح کا خیال رکھنا، روح کی بالیدگی کرنا، اور روح کی بالیدگی کردار سے ہوتی ہے۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو انسان ایک فرد سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تطہیر فکر کرو، وہ اسے کہتا ہے تصفیہ قلب کرو، وہ اسے کہتا ہے تزکیہ نفس کرو، وہ اسے کہتا ہے کہ روح کی بالیدگی کی طرف جاؤ۔ یہ 4 باتیں ایک فرد سے اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تھوڑا سا باہر نکلیے، فرد کے ساتھ اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، تو پھر اسلام اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے، اگلی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اگلا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا،
دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو 4 باتیں تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو ان کے اندر بھی پیدا کرو. نہیں پیدا کریں گے تو ان کا عمل خراب ہو جائے گا. یہ چاروں باتیں ایسی ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ کے عمل کو افیکٹ کرتی ہیں, آپ کے عمل کو متاثر کرتی ہیں. آپ کا عمل ادھر یا ادھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا کے بعد فوراً اگلی ڈیمانڈ انسان فرض سے یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سورہ حجرات کو اٹھا کے دیکھیے, وہ کہنا شروع کرتا ہے نکل جاؤ تھوڑا گھر سے باہر, لیکن دیکھ لو پڑوسی کے ساتھ تمہیں کیسا کرنا ہے. ہاں کسی کا تجسس نہ کرنا, ہاں نام نہ بگاڑا کرو. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے ساتھ کیا, جو رشتہ داروں کے ساتھ کیا, تم بھی ویسا ویسا کرنا. یہ معاشرے کی تربیت دینا اسلام شروع ہو جاتا ہے. پھر اس سے اگلی ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے. اسلام تو مکمل بات کرے گا, میں نے عرض کیا تھا اسلام آدھا نہیں ہے. ایک زخم بھی لگاتے ہو, پھول بھی کھلاتے ہو, کتنے کام لیتے ہو. ایک مسکرانے سے ایک ظلم کرتا ہے, ایک ظلم سہتا ہے. آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کہے کہ تم ظلم بھی کرو اور ظالم کے ساتھ بھی رہو اور مظلوم کے ساتھ بھی رہو. یہ نہیں ہو سکتا. اسلام دو ٹوک ہے. فرض سے شروع ہوا, گھر والوں کو اس نے دیکھا, معاشرے تک گیا, پھر اس کو دیکھا کہ اب تو معاملات کا ذکر آنا چاہیے. پھر وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا. پھر وہ کہتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. پھر وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ تم کاروبار کرو, ترقیاں کرو, اوپر بڑھتے جاؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمیں یہ سمجھاتی ہے, اصحاب کرام کا اجماع یہ سمجھاتا ہے کہ دولت کو حاصل کرنے کی طلب یہ کوئی غلط طلب نہیں ہے, لیکن طریقہ کار جائز ہونا چاہیے. لیکن آپ کا منشا ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا مرکز ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا ویژن ٹھیک ہونا چاہیے. تو پھر معاملات کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم اور اسلام اور اجماع امت ہمیں اس طرف رہنمائی شروع کر دیتی ہیں. لیکن دائرہ ختم نہیں ہوتا. یہی اسلام جس کو میں اور آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں, یہ اس سے اوپر جاتا ہے تو کہتا ہے اچھا اب ذرا آ جاؤ نا اتھارٹی کے اوپر. وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, نیند سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. پھر وہ کہتا ہے سن لو, یہ دائرہ معاملات کا آخری دائرہ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کی پوری سیرت لینا چاہتے ہو نا, ہاں یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر کیا کیا تھا. یاد رکھنا کہ جب قرآن کہہ رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تو مکمل کیا ہو چکا تھا؟ یاد رکھنا کیا مکمل ہو چکا تھا؟ سرزمین عرب اور معلوم سرزمین عجب کے اوپر اسلام کا ڈنکا پہنچ چکا تھا اور بھج بھی چکا تھا. یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اور اسلام اور اجماع صحابہ اور اہل بیت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی پھر تکمیلی شکل ریاست کی شکل میں ہوتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جتنی میں نے آپ کے سامنے بیان کی سامعین. یہ اسلام مکمل اسلام ہے جو فرض سے شروع ہوتا ہے اور اس پیک تک جاتا ہے. اس اسلام کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ حضور والا ہم اس اکنامک اسلامسٹی انڈیکس میں وائی اسلامک کنٹریز آر ناٹ اسلامک, ہم 33 نمبر پر کیوں گئے؟ اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کا نمبر اس میں کتنا تھا؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے. پاکستان کا نمبر تھا 145واں. اس اسٹڈی کے اندر پاکستان کا نمبر 145واں تھا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ نے اپنا سارا زور ان چند باتوں پر لگا کر رکھا ہوا ہے جن کا علی بھائی نے ذکر کیا. اقبال نے کیا خوبصورت نقشہ اس کا کھینچا. اقبال کہتے ہیں کہ تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب, بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مست, حمیت میں یکتا محبت میں فرد, عجم کے خیالات میں کھو گیا, یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. اقبال کہتے ہیں دیکھو صوفی کو کیا ہو گیا ہے, دیکھو وہ خطیب کو کیا ہو گیا ہے, یہ ہوا اور امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے. یہ چند دائروں کے اندر سمٹ کر رہ گئے. دیکھیے توجہ کیجئے گا, ان دائروں کے اندر سمٹ کر رہنے پہ اعتراض ہے, ان دائروں کے اندر رہنے پہ اعتراض نہیں ہے. محض مقصد اس کو بنا لینا, اس پر توجہ کی ضرورت ہے. یہ وہ بات ہے جو امت کی اٹھان کی تھی. اقبال اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں شراب کہن پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا کیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے, نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. حضرت علی والا دل چاہیے, حضرت ابوبکر صدیق والا سوچ چاہیے اس اسلام کو واپس لانے کے لیے. اور ان حضرات میں کون ایسا تھا جو مسجدوں میں قید ہو کر رہ گیا؟ کون ایسا تھا جو مزارات میں قید ہو کر رہ گیا؟ ایک شخصیت کا نام بتا دیجئے کہ جس نے اسلام کی اس مکمل شکل کو ذہن میں رکھ کر کوشش نہیں کی. حضرات گرامی, شخصیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں.
امت کو ڈھونڈنا شروع کیجئے. زیادہ شخصیتیں کتنی طرح کی ہیں. شخصی وہ کیا ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے ہم یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اقبال کہتے ہیں کہ تمہاری اڑان تو یوں ہونی چاہیے کہ تم چھا جانے والے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تم تو ایسے ہو، لیکن تم نے کیا کر دیا؟ تم تسبیح و مناجات کرنا شروع ہو گئے. ایک جگہ قید کر لیا خود کو. دنیا تو گندی چیز ہے، وہ سیاست ہے، وہ دوسروں کا کام ہے. یہ میری عبادت ضروری ہے، یہ مسجد ذرا بہتر ہونی چاہیے، جبہ اور دستار بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بڑا احترام کیا جانا چاہیے، ان کو پردے کے اندر رکھنا چاہیے. اور بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کو نیچے رکھ دیا جائے، قرآن کی بڑی عزت کی جانی چاہیے. دوبارہ ایک بات یہ دیتا ہوں، ان سب چیزوں کی نفی مقصود نہیں، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں، لیکن محض یہی اسلام نہیں ہے. اس سے نکل جائیے، مکمل اسلام کو لیجئے، مکمل قرآن کو لیجئے، مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیجئے، مکمل اجماع امت کو لیجئے. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں کیوں 1000 سال تک ہم اکنامک اسلامی سٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پر رہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا کہ یہ جو عجم کی دنیا ہے، یہ جو یورپ ہے اور یہ جو وہ ہیں، ان کو تو تمیز ہی نہیں تھی دنیا میں رہنے کی. یہ تمیز تو میں نے تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا گانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں جگتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضور والا، مظلوم قوم کی نمازیں بھی کسی کار کی نہیں ہوتی، مظلوم لوگوں کی عبادتیں بھی کسی کار نہیں ہیں، لیکن یہ تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے والے اور سجدے دینے والے وہ کون تھے؟ وہ ہمارے بڑے تھے. لیکن تمہیں آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت و سیارہ. مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسماں سے ہم کو دے مارا. ہمارا یہ حال ایسے ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے، غور کیجئے، حالت اظہار پر رونا شروع کر دیجئے. امت مسلمہ میں ایک بھی ملک ایسا نہیں جو اس 90% والی کیٹیگری میں پہلے نمبر پر آ سکتا. حضور والا، یہ ایسے ہوگا بھی نہیں. میں آپ سے گزارش کر دوں، اپنے اندر وہ 4 باتیں پیدا کرنا شروع کر دیجئے فرد کے اندر. کون کون سی؟ فکر کو ٹھیک کیجئے. فکر ٹھیک علم سے ہوا کرتی ہے. تزکیہ نفس کیجئے. تزکیہ نفس عبادات سے آتا ہے. اپنا تصفیہ قلب کیجئے. یہ جو تصفیہ قلب ہے، یہ قلب کی صفائی ہے، یہ تزکیہ نفس عبادات سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، یہ دعاؤں اور مناجات سے حاصل ہوتا ہے. اور روح کی جب میں بات کروں، سنیے، روح کی بالیدگی کردار کی عظمت سے آتی ہے. یہ 4 باتیں ایسی جو فرد کو کرنی چاہیے، لیکن اس کا وین وہ وین ہونا چاہیے جو تمام ادیان پر دین کو لانے والا ہو. یہاں کمزوری کرے گا وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. محض اسی کا ہو کر رہے گا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا. مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا کے اندر جو صرف مراسم عبودیت کے اندر خود کو قید رکھتا ہے اور مطمئن بھی رہتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوگا. اگر کسی مقام کے اوپر 10% لوگوں کو یہ فکر دے دی جائے جو بھی ہم نے بیان کی، 10% لوگوں کو، ٹوٹل پاپولیشن کا 10%، تو اس حلقے کے اندر، اس علاقے کے اندر انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. مجھے آپ اگر کہیں، وقت نہیں ہے، مجھے اگر آپ کہیں تو میں پاکستان کی ایک ڈیپ سٹڈی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. جس جگہ کے اوپر وہ یونین کونسل ہو تو 10% لوگ اگر ایک فکر کے ہو گئے تو اس یونین کونسل میں انقلاب آ جاتا ہے. اور وہ انقلاب وہ ہے کہ جو نبوی منہج کا انقلاب ہے. محمد مصطفیٰ مطالعہ کیجئے گا، مجھے بتائیے گا اگر میں غلط کہا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست اسی اصول پر قائم کی. جہاں نثاران تھے 10% سے بھی کم تھے، لیکن کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو. اور میں عثمانی انقلاب کا ذکر کرنا شروع کروں تو پھر بھی آپ لوگ ماننا شروع کر دیں گے. حضرات گرامی، جو اسلام انقلاب چاہتا ہے اس کا قرآنی اصول بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اسلام کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ گزارش بھی کر دی کہ امت کا حال کیا ہے اور امت کا مستقبل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہماری کوششوں کو بارآور ثابت کرے، ہمارے ارادوں کے اندر برکت نازل فرمائے، ہمیں مکمل اسلام پر چلنے اور اسے لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو ایک سوال ہوا، حضرت نے یہ فرمایا کہ جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا ان میں سود نہیں ہے؟ تو میں سب ممالک کا تو نہیں جانتا، چند کے نام لیے دیتا ہوں.
جاپان کے اندر سود نہیں ہے، حتیٰ کہ جاپان کے اندر یہ عالم ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے بینک میں رکھیں تو جاپان آپ کو 99,000 روپے واپس کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تمہاری پیسے سنبھال کے رکھے، مجھے چارجز دو۔ اور 2-3 اور ممالک ہیں، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد، غالباً ان میں آئرلینڈ بھی ہے غالباً، لیکن جاپان کا کنفرم ہے۔ اس طرح کے ممالک ایسے ہیں جن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سود جینے مرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سود کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جاپان بہت اچھی معیشت رکھتا ہے۔ جاپان ہم سب جانتے ہیں، پہلے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جاپان میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ، 0 انٹرسٹ ریٹ والے ممالک بھی ہیں، اس لیے سود مسئلہ نہیں ہے۔ اور ان ممالک میں جو پہلے 32 نمبر پر آئے ہیں، ان میں یقیناً کچھ میں سود ہوگا، لیکن سود تو ایک انڈیکیٹر تھا amongst those 113، ان 113 میں سے ایک یہ تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ممالک ہیں جو مسلم نہیں ہیں لیکن ان میں سود نہیں ہے، اور جاپان کی اگزامپل تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے۔ ہم بہرحال پاکستان کے اندر یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے ڈیٹ فری، انٹرسٹ فری اور انفلیشن فری بنایا جا سکتا ہے۔ اس پر ہم اسٹڈی کر کے پیپرز بھی جمع کروا چکے ہیں گورنمنٹ اتھارٹیز کو، مختلف لوگوں کو۔ جو ہمارا ایک بورڈ ہے ICAP ہے، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، اس کی اکنامک ایڈوائزر کمیٹی کے پچھلے دنوں ہمیں ممبرشپ بھی حاصل ہو گئی، اس کے ذریعے بھی ہم نے یہ بات آگے پہنچائی کہ کیسے پاکستان کے اندر سے سود کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں اگر تفصیلات اس کو بتاؤں تو یقین کیجئے ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر 100 روپے اگر سود ہے نا پاکستان کے اوپر، اس میں سے 75 روپے پاکستان کے اندر کا سود ہے، وہ کسی کو نہیں دینا، پاکستان کے اندر دینا ہے۔ یعنی ہم اتنے دوغلے اور اس معیار پر پہنچ چکے ہیں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر ابھی بھی رحمت کا سایہ کیوں رکھے ہوئے ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر مثلاً یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو دینا ہے اور انہیں مجھے دینا ہے، یہ 75%، دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلم اکثریتی علاقے میں رہتے ہیں۔ حضور والا، سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ غیر مسلم والی جنگ نہیں ہے۔ سنیے، غیر مسلم کا سود کھانا اللہ سے جنگ نہیں ہے، جو اللہ سے جنگ ہے وہ مسلمان کا کھانا ہے۔ غیر مسلم دیکھیے نا، اصل پر متفق سے فرو پر آپ بحث کریں گے نا، جو قرآن کو قرآن مانے گا اسے کہیں گے کہ قرآن سود سے منع کرتا ہے، جو قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا اسے کیا لگے کہ وہ پتہ کرے کہ قرآن سود کے بارے میں۔ اصل پر متفق ہوئیے پھر فرو پر بات کیجئے، اصول پر متفق ہوئیے پھر تفصیلات پر بات کیجئے۔ یہ امت مسلمہ اصول پر متفق، ہاں قرآن ہے قرآن، لیکن پھر سود کھا رہی ہے۔ تو پاکستان کا یہ حال ہے، ہم سب میں جس کی کوشش صحیح نہیں ہے وہ سب اس اصول میں شامل ہے، اور جو کوشش ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حضور اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنی باتیں ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ سب مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔